الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میرے جیسا ایک عاجز بندہ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کر سکتا ہے کہ اس نے اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دی اور اس کے سمجھانے میں بھی کچھ خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے یاد ہے کہ 2002 میں پہلی مرتبہ دل کے مسائل سے میں دوچار ہوا تھا۔ اس وقت میزان کی تصنیف و تالیف کی ابتدا ہو چکی تھی، چنانچہ خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کتاب پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ پائے تکمیل کو پہنچ گئی۔ میرے لیے وہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے پورے دین کو جس طرح میں نے سمجھا، ایک عاجز بندے کی حیثیت سے اس کے استدلال کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس طرح کا کوئی فکر جب دنیا کے سامنے آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا استقبال کیا جائے گا۔ اس کا استقبال کرنے والے بھی چند لوگ ہوتے ہیں۔ بالعموم جو لوگ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اگر ایک پوری تاریخ بنا چکے ہوں، ایک روایت قائم کر چکے ہوں، تو اس پر نقد و نظر کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سے سوالات میری آراء اور تحقیقات کے بارے میں پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ میں جب یہاں آیا تو اس وقت البیان کی تکمیل ہو چکی تھی۔ چنانچہ یہ تجویز سامنے آئی کہ میں اپنے پورے استدلال کو اعتراضات کے پس منظر میں بیان کروں۔ میں اس سے پہلے تو آمادہ نہیں تھا، لیکن اللہ کا نام لے کر حسن صاحب کی ترغیب کے نتیجے میں نے اس کی ابتدا کر دی۔ اس وقت بھی خیال ہوتا تھا کہ کچھ القدم فلقدم کی ترتیب قائم کر لی جائے، اس لیے کہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب بڑھاپے نے میرے بھی صحن میں ڈیرے ڈال دیے ہیں اور کچھ خبر نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا پیغام آ جائے، تو جتنی کچھ بھی مہلت ملتی ہے اس میں اہم چیزیں پہلے دیکھ لی جائے۔ اس وقت میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 23 اعتراضات کی سیریز کی 200 اقساط پوری ہو گئیں۔ اب صرف آخری موضوع باقی ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے توفیق دی، اس کا کرم شامل حال رہا تو وہ بھی پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اس وسیع ذخیرے کو تحریر کی شکل دے دی جائے، یہ خیال تو تھا، درمیان میں اس کی کچھ آرزو بھی پوری پیدا ہوتی رہی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بہت توقع نہیں تھی۔ میں دائیں بائیں دیکھتا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید بعد میں لوگ اس کو ترتیب دے کر تحریر کی صورت دے دیں، اور اگر مجھے اس کی تکمیل کے بعد موقع ملا تو 2-4 اہم مباحث کو میں خود بھی شاید لکھ دوں۔ لیکن اللہ کا یہ بڑا کرم ہے اور اس کی غیر معمولی عنایت ہے کہ اس پچھلے 30-35 سال کے عرصے میں جن لوگوں پر کچھ مجھے محنت کرنے کی توفیق ہوئی، ان کے بہترین لوگوں نے اس کام کو کرنے کا انتخاب کر لیا، اور اب یہ آپ نتیجے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کو مبارک بھی دیتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فقیر کی گفتگوؤں کو اس قابل سمجھا کہ اس کو اپنے کام کا موضوع بنائے، اور آگے جو کچھ انہوں نے عزم کیا ہے اس کی تکمیل کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اس ادارے نے جو سہولتیں ان کو بہم پہنچائی ہیں اس کے لیے اس ادارے کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر ان کے لیے دعا کیجیے۔ جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اور جو یہاں موجود ہیں، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت اور کرم مانگتے ہیں۔ میری آرزو یہی ہے کہ جو کچھ بھی علم وجود میں آیا ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر صورت میں پیش کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ کا دین کیا ہے،
اللہ کے دین کی حقیقت کیا ہے، اللہ کے دین کو سمجھنے کا صحیح منہاج کیا ہے، اور جو لوگ اس کے خدام کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دیں، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے سوچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ بس آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ بہت عنایت جی۔ استاد مکرم جناب جاوید احمد پرامٹی صاحب نے اختتامی کلمات کہے، آخری چند باتیں